دوستو 1850 کی دہائی کے دوران یورپ میں کتوں کو معیاری بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کتوں کی نسلوں کو ان خصوصیات کو بچانے کے لیے پالا گیا تھا جو ان کو بھیڑوں کو پالنے اور شکاریوں سے ریوڑوں کی حفاظت کے کام میں مدد کرتی تھی۔ جرمنی میں یہ بات مقامی برادریوں میں رائج تھی، جہاں چرواہوں نے مختلف کتوں کا انتخاب کیا کہ جن میں وہ سمجھتے تھے کہ بھیڑوں کو پالنے کے لیے ضروری مہارتیں موجود ہیں، جیسے ذہانت، رفتار، طاقت اور خوشبو کے گہری حواس۔ ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں کراس کر کے ایک نئی نسل دی گئی۔ نتائج کتے ہی تھے جو اس طرح کے کام کرنے کے قابل تھے، لیکن اس کا ظہور اور قابلیت دونوں ایک مقام پر ایک دوسرے سے نمایاں طور پر مختلف تھے۔ کچھ ممبران کا خیال تھا کہ کتوں کو صرف کام کرنے کے مقاصد کے لیے پالنا چاہیے، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ کتے میں خوبصورت ظہور کو فروغ دینا چاہیے اور کتے کو خوبصورتی کے لیے پالنا چاہیے۔ ان اختلافات سے نمٹنے کے لیے فلیکس سوسائٹی کو 1890 میں جرمنی میں کتوں کو معیاری نسل پیدا کرنے کے ارادے سے تشکیل دیا گیا۔ کتوں میں موجود خصلتوں کے بارے میں جاری داخلی تنازعات کے سبب اس سوسائٹی کو صرف 3 سالوں کے بعد ختم کر دیا گیا۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جرمن شیفرڈ کتے کی بات کریں گے۔ دوستو، جرمن شیفرڈ درمیانے درجے سے بڑے سائز کے کام کرنے والے کتے کی ایک نسل ہے، جس کی ابتدا جرمنی میں ہوئی۔ اس نسل کو پہلی جنگ عظیم تک برطانیہ میں سرکاری طور پر الستیان کے نام سے جانا جاتا تھا، پھر 1977 کے بعد واپس اس کا نام جرمن شیفرڈ رکھ دیا گیا۔ بے شک اس کی ظاہری صورت حالت بھیڑیے سے مشابہ ہے، پر یہ جدید جرمن شیفرڈ نسل کا کتا ہے جس کی ابتدا 1899 میں ہوئی۔ اصل میں اسے ایک چرواہا کتے کی حیثیت حاصل تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی قابلیت، طاقت، ذہانت، تربیت اور اطاعت کی وجہ سے اسے پوری دنیا میں مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس میں کسی معذور کی پیروکاری و امداد و تلاش، بچاؤ، پولیس اور فوجی ڈپارٹمنٹ میں نمایاں کردار کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ جرمن شیفرڈ امریکن کینل کلب کے ذریعے رجسٹر کی جانے والی دوسری مشہور نسل ہے اور کینل کلب کے ذریعے رجسٹرڈ کی گئی 7ویں مشہور نسل ہے۔ دوستو، جرمن شیفرڈ نسل کے نر کا وزن تقریباً 30 سے 40 کلو گرام اور مادہ کا وزن 22 سے 33 کلو گرام ہوتا ہے۔ جرمن شیفرڈ نسل کے کتوں میں نر کا قد تقریباً 60 cm یعنی 26 انچ تک ہو سکتا ہے اور مادہ کا قد 55 cm یعنی 24 انچ تک ہو سکتا ہے۔ اس نسل کے کتوں کی رنگت مختلف ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر کالے، گلابی، سیڈل اور ٹھوس کالے، ٹھوس سفید یا ان میں سے کئی رنگوں کا مکسچر ہو سکتا ہے۔ دوستو، ان کی اوسط عمر 9 سے 13 سال ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بہت وفادار، ہوشیار، نڈر، ذہین، حوصلہ مند اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ ایک جرمن شیفرڈ میں جلد کی کتنی پرتیں یا تہیں ہوتی ہیں، بالوں کی لمبائی کتنی ہے، بال کتنے گہرے اور گھنے ہیں، ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم جرمن شیفرڈ کوٹ کہتے ہیں۔ ویسے تو کوٹ کی بہت سی اقسام ہیں، پر زیادہ تر 2 اقسام شارٹ کوٹ اور لانگ کوٹ بیان کی اور دکھائی جاتی ہیں۔ دوستو، شارٹ کوٹ جرمن شیفرڈ میں بال صرف 1 انچ کے آس پاس ہوتے ہیں۔ مختصر بالوں والے جرمن شیفرڈ کو ڈبل کوٹ شیفرڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی جلد میں 2 پرتیں ہوتی ہیں جو بیرونی کوٹ اور ایک اندر کوٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس بنا پر انہیں ورکنگ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مختلف اثرات رکھنے والے موسم کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں اور ان کے چھوٹے بالوں والی پرت انہیں کام کرنے میں آسانی مہیا کرتے ہیں۔ لانگ کوٹ لمبے بالوں والے جرمن شیفرڈ کوٹ لمبائی میں 2 انچ یا اس سے زیادہ تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ لمبے بالوں والے جرمن شیفرڈ کا ایک واحد کوٹ یعنی جلدی پرت ہوتی ہے، جس کی بنا پر انہیں سنگل کوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ لانگ کوٹ جرمن شیفرڈ زیادہ تر سردیوں کے موسم میں ملتے ہیں، پر بہت مشکل سے اور مہنگے ملتے ہیں۔ یہ بڑے بالوں والی بریڈ ہے، لیکن اس کے بالوں کو روزمرہ پر صفائی کرنی پڑتی ہے، ورنہ ان کے بالوں کی گندگی کے ذریعے ان کو مختلف بیماریاں لگنے کا خدشہ رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں۔